بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی جگہ ایک غریب آدمی ٹوٹے پھوٹے بوسیدہ مکان میں رہتا تھا۔ مکان اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک زمین پر آ گرا۔ اس غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنانے کی فکر لاحق ہوئی۔ بال بچوں کا پیٹ کار کر اور لوگوں سے قرض لے کر اس نے نیا مکان بنوانا شروع کر دیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں، دروازہ بن گیا، لیکن گھر کی چھت کے لیے غریب کے پاس پیسہ نہ بچا۔ چنانچہ اس نے چھت کی جگہ پر ٹاٹ بچھا کر اس پر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوی بچوں سمیت نئے مکان میں آ کر رہنے لگا۔ اس نے سوچا، برسات ہونے تک میں اس چھت کو ٹھیک کروا لوں گا۔ اس محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس چور نے سوچا کہ یہ شاید دولت مند ہو گیا ہے، اس کے ہاں شاید اچھا خاصا مال ہاتھ لگ جائے گا۔ چنانچہ ایک دن رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی ایک یا دو ہی قدم چلا ہوگا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھڑام سے نیچے سوئے ہوئے مالک مکان کے اوپر جا گرا۔ مالک مکان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگ گیا، لیکن کمرے کے اندر سخت اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کا سہارا لے کر چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن اسے مالک مکان پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنوائی۔ چنانچہ چور اگلے ہی دن فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے بادشاہ سے کہا، اے دانشمند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے بچی۔ برائے کرم آپ اس مالک مکان کو سزا دیں۔ بادشاہ نے مالک مکان کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹ جانے کی وجہ سے نیچے گر پڑا؟ مالک مکان نے کہا، جی ہاں حضور، بالکل سچ ہے۔ ایسا کہیے کہ یہ آدمی میرے اوپر گرا، ورنہ اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ بادشاہ نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو ہم تم کو موت کی سزا سناتے ہیں۔ اور بادشاہ نے جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھ کو کیوں پھانسی دی جائے؟ آخر سزا تو چور کو دی جانی چاہیے۔ چپ ہو جاؤ، بادشاہ نے غصے سے کہا، تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ غریب مالک مکان نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھایا ہے، قصور اسی کا ہے، اسی نے خراب ٹاٹ بچھایا ہے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً جا کر راج مزدور کو پکڑ لائے۔ جب اس کو پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائے ہیں۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے تو ان پر کوئی بھی چلتا پھرتا تو وہ نہ پھٹتے اور نہ ہی خراب ہوتے۔ بادشاہ کے حکم پر راج مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا اور پھر ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا ٹاٹ تم نے ہی بنائے تھے؟ اس آدمی نے ہاں میں جواب دیا، جی ہاں حضور، میں نے ہی ٹاٹ بنائے تھے۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، تب تو سارا قصور تمہارا ہی ہے، اور پھر بادشاہ نے اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ٹاٹ بنانے والے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ پکے اور مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جس وقت میں ٹاٹ بنا رہا تھا، اسی وقت میرے ایک پڑوسی نے، جسے کبوتر اڑانے کا شوق ہے، اپنے کبوتر اڑا دیے۔ وہ آسمان میں اڑتے پھر رہے تھے، کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ میں ان کا تماشا دیکھنے لگ گیا، اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں نے کمزور ٹاٹ بنا دی۔ قصور میرا نہیں بلکہ اس کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ لیا گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے کہا،
بادشاہ حضور، میں مانتا ہوں کہ مجھے کبوتر اڑا کر تماشا دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بے گناہ کی جان لینے سے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ چور ہی کو قتل کروا دیں، تب لوگ زیادہ چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، سارا قصور چور ہی کا ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، چور کو پکڑ کر لایا جائے اور اسے پھانسی پر چڑھایا جائے۔ جلاد خود چور کو پکڑ کر لائے اور اسے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے، اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے تھے۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے چلا کر کہا، بے وقوف کہیں کے، یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھتے ہو؟ چور کا قد اگر لمبا ہے تو تم کسی ایسے آدمی کو کیوں نہیں پکڑ کر لاتے جس کا قد تھوڑا سا نیچے ہو؟ اتنی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے گئے۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا ایک تھیلا اٹھائے جا رہا تھا۔ جلادوں نے اسے جلدی سے پکڑ لیا اور لا کر پھانسی کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹا آدمی چیخ چلا رہا تھا اور جلادوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں پھانسی پر چڑھا رہے ہو؟ اتنے میں خود بادشاہ بھی ادھر تماشا دیکھنے آ گیا۔ وہ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، میرے مالک، میں ایک غریب آدمی ہوں، جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کے کام کاج کرتا ہوں، اس طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کس بات کے لیے آپ مجھ کو پھانسی دینا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے حقارت سے کہا، احمق، مجھے کیا پتا تمہارا کوئی قصور ہے یا نہیں، بس کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھانا چاہتا تھا، معلوم ہوا کہ اس کا قد ذرا سا اونچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، اور تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ بادشاہ کی بات سنتے ہی چھوٹے قد والے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا، بادشاہ سلامت، جرم کیا ہے لمبے قد والے چور نے اور آپ پھانسی پر چڑھاتے ہیں چھوٹے قد والے بے گناہ بے قصور آدمی کو۔ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چور اگر زیادہ لمبا ہے تو آپ اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڑھا کھدوا دیجئے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو پسند آئی۔ بادشاہ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ جلاد پھر سے چور کو پکڑ کر لائے۔ انہوں نے اسے پھانسی کے نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنے لگ گئے، اور چور چیخنا شروع ہو گیا، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو چور کی یہ بات سن کر بڑی حیرانی ہوئی۔ بادشاہ نے پوچھا، ابے تم مرنے کے لیے کیوں اتنا بےتاب ہو رہا ہے؟ چور نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ابھی جنت کے نگہبان کا تخت خالی ہوا ہے۔ اس نے یہ وصیت کی ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں وارد ہو اسے میری جگہ پر نگہبان بنایا جائے۔ نگہبان کا تخت ابھی خالی ہے۔ اگر میں جلدی سے قتل کر دیا جاؤں تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور وہاں کا نگہبان بن جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ بھلا جنت کا نگہبان بننا چھوٹی سی بات ہے؟ چنانچہ اس نے فوراً جلادوں کو حکم دیا، چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پر چڑھاؤ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہونی ہی چاہیے تھی، چنانچہ بے وقوف بادشاہ خود سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ مرا تو لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ ظالم بادشاہ سے جان چھوٹی۔ اب چور کو وہاں کا نیا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اپنی سمجھداری اور عقل مندی سے چور بادشاہ بن گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔